السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کب یاد رکھے گا؟ جب آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم آپ کو اس وقت اس لیے یاد رکھے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اس کی وضاحت ایک حدیث میں فرمائی کہ اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو میرا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ یقین ہے کہ جب ہم اس کو ابھی یاد کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں، تو وہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں یاد کر رہا ہوگا کسی نہ کسی فارم میں، کیونکہ یہ کسی بندے کا وعدہ نہیں ہے، یہ طارق کیانی کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اس کا شکریہ جو ادا کرنا ہے وہ اس طرح سے کرو کہ آپ کے عمل میں بھی اس کا جو ہے وہ اظہار ہو، صرف باتوں میں نہ ہو کہ جب کہہ دیا کہ اللہ کا شکر ہے، صرف نہیں، اس کے پریکٹیکلی آپ کے عملوں میں بھی یہ نظر آئے کہ ہاں آپ جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس کی جو نعمتیں ہیں اس کا حق ادا کرو۔ میں اب یہاں پہ جو ہے اللہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم جو میں بات کرنا چاہوں گا، ایک بہت بڑے اسکالر ہیں امریکن، تو وہ کہتے ہیں، ان کا نام ہے ارن نائٹنگیل، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر نعمتیں جو انسان کو دی ہیں وہ فری دی ہیں، جو بڑی اور اہم نعمتیں ہیں وہ بالکل مفت دی ہیں، اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ بندہ جو ہے انہی ہی کی قدر نہیں کرتا، جیسے کہ دماغ دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، تو یہ کیونکہ ایک فری کموڈٹی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا۔ جس چیز کے اوپر انسان پیسے خرچ کرتا ہے تو دیکھا گیا کہ اس کی تو بڑی قدر کرتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز فری ملی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا۔ اب اگر آپ اپنے دماغ کو دیکھ لیں تو دنیا میں جو ریسرچ کی گئی ہے ثابت ہوتی ہے کہ ایک عام انسان اپنے دماغ کا 2 سے 5% یوز کرتا ہے۔ کوئی بہت بڑا کوئی سائنٹسٹ ہوگا تو شاید وہ 10% اس کا یوز کرے گا۔ تو وہ جو نعمتیں ہیں کیونکہ وہ فری ہیں تو پیپل ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو ایک اور جو واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ جو ہے وہ ایک اپنے کسی ملازم کو لے کے کشتی میں جا رہا تھا، تو کشتی جب تھوڑے سے ہچکولے کھاتی تھی تو وہ جو ہے بندہ وہ شور ڈالتا تھا، تو اس سے سارے لوگ جو کشتی میں بیٹھے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ تو ایک ان کا وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں، یہ شور نہیں ڈالے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرو، اگر یہ ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 بندوں کو یہ کہا کہ اس کے نا ہاتھ پاؤں پکڑ کے نا اس کو ذرا پانی میں گوتا دو، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے۔ تو اس کو پانی میں 1-2 غوطے دیے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آ کے جب اس کو واپس کشتی میں بٹھایا تو وہ بندہ بالکل خاموش ہو گیا، اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں کری تھی۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ بھئی یہ وزیر، یہ تم نے کیا کہ یہ کس طریقے سے تم نے یہ مسئلہ حل کر دیا، یہ بڑا پریشان کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ جب وہ دریا میں غرق ہونے کی تکلیف کو نہیں جانتا تھا تو اس لیے وہ کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں کر پاتا تھا، تو جب وہ دریا میں اس کو ڈبکی دی ہے تو اب اس کو جو کشتی کی جو قدر ہے وہ آئی ہے، اور اس کو پتہ لگا کہ کشتی کی سلامتی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ جب آپ کو ایک نعمت ملی ہوتی ہے آپ اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ نعمت جو ہے ضائع ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طرح سے، جب وہ نعمت آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی تو اس ٹائم اس کی قدر بہت آتی ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ نعمت میرے پاس ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ذکر ہے کہ حضرت جو شیخ سعدی ہیں وہ دمشق میں کسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے، تو جب باہر نکلے تو جیسا کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے ان کے جوتے کو اٹھا کے لے گیا، تو وہ ننگے پاؤں، گرمی کا موسم، یہ وہ جا رہے تھے، تو دل میں بڑا ایک شکوہ سا پیدا ہوا کہ یا رب کریم میں تو تیرا بندہ ہوں، مجھے جو ہے وہ بہت بڑا امام مانا جاتا ہے، تو میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں اور مجھے جوتے خریدنے کی توفیق بھی نہیں ہے۔ تو تھوڑا آگے گئے تو دیکھا تو ایک بندہ تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو وہیں پہ جو ہے وہ ان کو کیا ہوا کہ وہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ واہ رب کریم، تو نے کم از کم مجھے پاؤں تو دیے ہیں، اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ تو پھر انہیں وہ جو تھی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ ان کو ایک ایسے جھنجھوڑ دیا کہ ہاں بھئی یہ تم سے جو ہے یہ بندہ، اس کو دیکھو اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تمہارے پاؤں تو ہیں۔
تو اس طرح سے وہ جو ہے ان کو اس نعمت کا فوری طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جو بندے جو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو ذرا جلدی وارننگ دے دیتے ہیں، ان کو ذرا جلدی جھٹکا دیتے ہیں، تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور حدیث مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نیچے کے لوگوں کی کو دیکھنے کی عادت ڈالو تو تم سکھی ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ٹینشن جو ہے اس کو ختم کرنے کا بہت ہی اچھا فارمولہ ہے کہ اپنے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو ایک سکھ اور ایک ٹینشن فری تم ہو جاؤ گے۔ اور اگر اوپر دیکھنے والوں کا شوق بہت ہی زیادہ ہے کہ آپ اوپر والے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو دیکھیں جو دین میں تم سے بہتر ہیں۔ جو آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اللہ اگر وہ جو ہے وہ صدقہ بھی دیتا ہے، اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، اگر آپ فرض جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں تو وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اوپر ہے، تو وہ آپ کے لیے آسان بھی ہوگا اور وہ رش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بھی عطا کر گیا۔ ایک دفعہ ایک اور حدیث جو ہے وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے جو ہے وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر بھی راضی ہو جائے گا۔ تو وہ چھوٹے عمل بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے عملوں پر بھی راضی ہوئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے میں نے اس کو تھوڑا رزق دیا لیکن یہ پھر بھی میرا شکر گزار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ بہت سے نبی اور بہت سے رسول جو ان سے پہلے آئے تو ان کی حسرت رہی کہ کاش ہم ان کے امتی بنتے، لیکن ہم وہ ان کے جو ہے وہ امتی نہ بن سکے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پیدائشی طور پہ دی تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے جو ہے وہ نوازا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں کرنا چاہتا تھا، اور میں نے سوچا کہ اس کے لیے جو ہے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کم از کم اس کے بارے میں بات کی جائے۔ میں اس کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ کا جو ہے ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کو یاد کرتے رہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تو جب اللہ آپ کو یاد رکھے گا تو پھر کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ۔